بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں خبردار کیجئے اللہ کے دنوں کے حوالے سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے۔ مطلب اللہ یہ انسٹرکشن دے رہا ہے اپنے رسولوں کو اور ان کے ذریعے ان کے پیروکاروں کو کہ انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کیجیے۔ یقیناً 10 محرم یعنی عاشورے کا دن اللہ کے اہم دنوں میں سے ایک ہے، اور اس لیے اس کی فضیلت اور تاریخ پر توجہ دینا اور اس کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے۔ ما یشاء ویختار، اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر دیتا ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان آیات کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے اشراف کو چن لیا، فرشتوں میں سے اپنے خاص چند فرشتوں کو چن لیا، انسانوں میں سے رسولوں کا انتخاب کیا، کلام میں سے ذکر کو چنا، روئے زمین پر اس نے مساجد کا انتخاب کیا، اور مہینوں میں سے رمضان اور حرمت والے مہینوں کا انتخاب کیا۔ لہٰذا اللہ کے منتخب کردہ مہینوں کی تعظیم کرو، کیونکہ عقل و دانش والے لوگ اس کی تعظیم کرتے آئے ہیں۔ دیکھا جائے تو یوم عاشورہ ایک خاص اور اہم دن ہے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ پورے جہان کے لیے۔ امام غزالی اپنی ایک کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ عاشورہ کے دن اللہ نے لوح اور قلم بنائے، اسی دن اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اسی دن جبرائیل علیہ السلام وجود میں آئے، اسی دن آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اور اماں حوا بھی یوم عاشورہ کے دن ہی وجود میں آئی، جنت بھی اسی دن وجود میں آئی، اور پہلی بارش بھی اسی دن برسی۔ اور ایسی متعدد روایات اور واضح نشانیاں موجود ہیں کہ کوئی بھی باسمجھ انسان اس دن کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یوم عاشورہ کے دن بڑے اہم واقعات پیش آئے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے عاشورہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، آج ہی کے دن آپ کی توبہ قبول کی گئی، اور آج ہی کا دن تھا جب اماں حوا اور آپ علیہ السلام کو دوبارہ ملایا گیا دنیا میں۔ آج ہی کا دن تھا جب حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کی گئی۔ وہ یوم عاشورہ کا ہی دن تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ساحل ملا جودی پہاڑ کے کنارے۔ آج ہی کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے سلامت نکلتے ہوئے ان کی پوری قوم نے دیکھا۔ آج ہی کے دن یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے کنویں سے باہر نکالا۔ آج ہی کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ آج ہی کے دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، سمندر پھٹا اور فرعون اپنی پوری فوج سمیت عبرت کا نشان بن گیا، اور صدیوں بعد بنی اسرائیل کو آزادی ملی، اور وہ آج تک اس دن کو مناتے ہیں۔ آج کے دن وہ اپنا کھانا پینا، نہانا دھونا، خوشبو لگانا، چمڑا پہننا یا ہم بستری کرنا ترک کر دیتے ہیں۔ آج ہی کے دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ آج ہی کے دن سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا کی گئی کہ وہ جن و انس، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ ہواؤں کو حکم دیتے، اور ایسی ریاست اللہ نے عطا کی جو کبھی کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ آج ہی کے دن حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے، دوبارہ نوجوان اور مالدار ہو گئے۔ آج ہی کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یوم عاشورہ کا ہی دن ہوگا جب وہ واپس آسمان سے نیچے اتارے جائیں گے ہمارے درمیان۔ اور آج ہی کے دن کربلا کا واقعہ پیش آیا، جس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور سب سے اہم واقعہ بھی آج ہی کے دن پیش آئے گا جب سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا۔ کہا جاتا ہے 10 محرم کا ہی دن ہوگا، جمعے کا، جب کافروں کی شامت آئے گی اور منافقوں پہ یہ بڑا بھاری دن ہوگا۔ دوسری جانب مومنوں کو کوئی غم نہ ہوگا، اور آج کے دن انہیں ریوارڈ ملے گا ان کے صبر کا۔ وہ اس دن کے انتظار میں تھے، اور انہیں یقین تھا کہ ان کا رب کا وعدہ سچا ہے، اور وہ جلد اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن اپنے انبیاء کرام اور اپنے محبوب بندوں کا امتحان لیا، اور ان پر رحمت نازل فرمائی، اور انہیں نجات دی، اور ان کو بخش دیا، اور انہیں اپنے پاس بلا لیا واپس۔
اللہ نے طریقے سے اپنے نیک بندوں کو یہاں آزمایا اور ان کے درجات کو بلند کیا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا امتحان لیتا ہے. اگرچہ ہم میں سے بہت سے لوگ ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں لیکن ہم اکثر مقدس مہینوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تاہم وہ ہمیں اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل کرنے کے بے شمار مواقع فراہم کرتے ہیں جن کی مثال سال کے کسی اور دوسرے وقت نہیں ملتی. انہیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب آنے کے بہترین اوقات کے طور پر منتخب کر لیا ہے. اس لیے یہ اتفاقی نہیں کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن رونما ہوئے کیونکہ سب کچھ بہترین منصوبہ ساز نے لکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یاد رہے نہ صرف یہودیوں نے عاشورہ منایا بلکہ قبل اسلام مکہ کی قریش نے بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اس دن کعبے کو غلاف چڑھایا جاتا تھا. اس طرح عاشورے کو دوسرے انبیاء علیہ السلام کے پیروکاروں اور ان کی اولادوں نے بھی ایک خاص دن کے طور پر دیکھا ہے. مشہور روایت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو دریافت کیا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ بڑا برکت دن ہے, یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو پانی میں ڈبو دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکریہ کے طور پر روزہ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ حقدار ہیں. مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہمارا تم سے زیادہ حق ہے, وہ ہم سے زیادہ قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھ کر یہودیوں سے الگ ہو جاؤ. شہادت امام حسین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے یعنی امام حسن اور حسین اور ان کے ماں باپ کے ساتھ جنہوں نے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. یہ ایک امتحان تھا اور آج تک ہے مومنوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی. حضرت علی اللہ ان سے راضی ہوا, ان کی بھی یہی کوشش رہی. امام حسن کا بھی مقصد یہی تھا اور امام حسین نے بھی یہی چاہا کہ یہ امت دھڑوں دھڑوں میں تقسیم نہ ہو اور نظام حق ہو, ایک امت, ایک علم, ایک آئیڈینٹی ہو, صرف مسلمان ہو, شرک سے پاک ہو, سب اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں. امام حسن کی شہادت بھی جمعے کے دن 10 اکتوبر 680 عیسوی میں ہوئی جبکہ آپ کی عمر 56 برس تھی. واقعہ کربلا میں کل امام حسین سمیت 17 آل پیغمبر تھے اور 72 شیعہ یعنی پیروکار ساتھ تھے. صبر اور قربانی کی ایسی مثال, ایسی شہادت, ایسا شدید امتحان, بھوک پیاس گرمی اوزاری سب سہا پر جھکے نہیں, ڈٹے رہے حق پہ. اور یقیناً اس واقعے میں بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہوش سے کام لیتے ہیں. 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس واپس بلا لیا, دنیا سے اٹھا لیا انہیں, اور ان کے خاندان کو کس طرح قتل کیا گیا اس کی تفصیلات بیان کرنا واقعی تکلیف دہ. ہم ان پر سلامتی بھیجتے رہیں گے, نبی پر, آل نبی پر, اور ان سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان پر, ان کی آل پر بھی, اور دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں روز محشر انہی کی جماعت میں شامل کرے اور ان کے درجات کو مزید بلند کرے اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے. اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کی عقیدت اور صبر کا ایک حصہ عطا فرمائے, ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے, صراط مستقیم پہ چلائے, ثابت قدم رکھے اور حق کے راستے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں انہی کی صحبت نصیب عطا فرمائے. آمین. بے شک عزت تو صرف اللہ اور اس کے بندوں کی میراث ہے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.